بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے بارے میں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ علم جو ہے یہ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ علم کیا چیز ہے۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح کہ درود تاج بھی ہم پڑھتے ہیں، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ تو علم جو ہے یہ اردو زبان میں جھنڈے کو علم کہا جاتا ہے، اور انگلش میں فلیگ کہتے ہیں جھنڈے کو۔ تو بنیادی طور پہ جھنڈا لگانا اور جھنڈا گھر پہ لگانا یا مسجد میں لگانا یا کہیں بھی لگانا، یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں، جو ہماری ہسٹری ہے، جو میلاد شریف کے متعلق بالخصوص جو ہے وہ 3 جھنڈوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ میلاد کی رات اللہ رب العالمین نے 3 جھنڈے لگوائے، ایک جھنڈا مشرق کے اوپر، ایک جھنڈا مغرب کے اوپر، اور تیسرا جو جھنڈا ہے اس میں با اختلاف روایات ایک روایت کے مطابق وہ جھنڈا اس گھر کی چھت پہ لگوایا گیا کہ جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جلوہ گر ہوئے جس گھر میں، تو اس گھر پہ لگوایا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق تیسرا جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگوایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس گھر کو آباد کرنے والی ہستی آج دنیا میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فقط جھنڈا یا علم، چاہے اس پہ نعلین شریف کی تصویر ہو، چاہے وہ پاکستان کا قومی پرچم ہو، چاہے وہ کوئی بھی جھنڈا ہو، تو جھنڈا جو ہے فی نفس ہی جھنڈا جو ہے اس میں کوئی گناہ یا کوئی حرمت یعنی کہ کوئی حرام کی اس کے ہونے پر دلیل کوئی ایسی بات جھنڈے میں نہیں ہے۔ اس سے آگے تھوڑا سا اگر ہم جائیں تو ہجرت کے موقع پر وہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے تو ایک صحابی نے اپنی پگڑی اتار کے تو ایک ڈنڈے کے اوپر لہرا کے تو وہ جلوس کی شکل بنائی، جھنڈا جو ہے اس کا ہمیں وہاں سے بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جھنڈے والی۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل اس کو آپ کہہ لیں یا جھنڈے کی اہمیت آپ کہہ لیں، تو غزوہ جو خیبر ہے، خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ خیبر کو فتح فرمانے کے لیے تشریف لے کر گئے، کافی دن آپ جانتے ہیں کہ لڑائی ہوتی رہی، معاملات ہوتے رہے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوا۔ تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اعلان فرمایا کہ صبح جھنڈا میں اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایسے مرد کو، ایسے جوان کو جھنڈا دیا جائے گا۔ اب یقینی طور پہ سارے صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت فرماتے ہیں، کسی صحابی پہ ہم شک نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو ساتھی تھے برحق تھے،
اور فرمایا کہ صرف وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی اسے اپنا محبوب رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے رات کو جو اعلان فرمایا تھا کہ جھنڈا میں اسے دوں گا جس میں یہ صفات پائی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین خیبر کو فتح بھی فرما دے گا۔ تو یہاں یہ بات اتنی قابل ذکر ہے، اتنی اہمیت کی عامل ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، باقی بھی مختلف احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا تو اس رات صحابہ کو نیند نہیں آئی، اور ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اس خواہش کا اظہار فرمایا، اور ہر صحابی کے دل کی یہ خواہش تھی، اور کون تھا جو ایسا نہ چاہتا ہوگا کہ وہ جھنڈا مجھے نہ ملے، ہر صحابی ہر فرد یہ چاہتا ہوگا کہ کاش کہ وہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے۔ رات کو صحابہ کروٹیں بدلتے رہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی، علی کدھر ہے؟ تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں مسئلہ تھا، تو آپ نے لعاب دہن لگایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ تو جھنڈا یہاں پر بھی آپ کو ملا۔ اس سے تھوڑا آگے چلے تو میدان کربلا میں جھنڈا حضرت غازی عباس علمدار یا علم بردار دونوں یہ نام لیے جا سکتے ہیں، آپ علم بردار تھے غزوہ یہ میدان کربلا میں۔ تو یہاں تک اس پیغام میں آپ نے یہ نوٹ فرما لیا کہ جھنڈا فی نفس ہی اسلامی طریقہ کار میں یا اسلامی تاریخ میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب جھنڈا کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے، اور پھر آج کل جو علم کالے رنگ کا ہوتا ہے جو گھروں پہ لگایا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے، اس پہ انشاءاللہ قریب دوسری ویڈیو میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق